والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 کے شان نزول میں جو غزوہ تبوک یا غزوہ خندق کا جو ایک عظیم اور مفصل واقعہ بیان کیا گیا ہے، ہماری گفتگو اسی حوالے سے کل آپ نے سماعت فرمائی کہ مدینہ منورہ سے 2 قبائل کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے جب نکالا تو وہ مکہ مکرمہ کو پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے آس پاس جو قبائل تھے، خیبر اور وادی القریٰ کے قریب جتنے قبائل تھے، انہوں نے ان سرداروں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا اور تقریباً یہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ 12,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے جب یہ نکلا تو بلا شک بلا ریب یہ ایک بہت عظیم لشکر جبار تھا. اس سے قبل اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے کسی بھی چھوٹی قوم پر حملہ آور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش والی ایک گھڑی بھی تھی. تو لہذا جب مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کا مشورہ کیا اور ہر 10 آدمی کو 40 گز خندق کھودنے کا فریضہ سونپا گیا، جس میں بنفس نفیس خود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم شامل رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کیے. خندق کھودنے میں سب مسلمان شریک تھے، کوئی بھی مستثنا نہ تھا. فخر دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں کدال لیے اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف عمل رہے. اسی کے دوران ایک روایت میں ملتا ہے کہ عمر بن عوف کہتے ہیں کہ سلمان حذیفہ نعمان بن مقرن المزنی اور 6 انصاری اپنے حصہ کی 40 گز خندق کھود رہے تھے
تو اتفاق سے ایک چٹان آ گئی. ہم نے سارا زور لگایا, بڑے جتن کیے, لیکن وہ نہ ٹوٹی, وہ چٹان نہ ٹوٹی. حضرت سلمان سے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ سارا ماجرا عرض کریں تاکہ جو ارشاد ہو پھر اس پر عمل کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی کہ ہمارے بازو شل ہو گئے ہیں, ہماری کدالیں کند ہو گئی ہیں, لیکن وہ ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی. یہ سن کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گینتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ضرب لگائی. اس چٹان پر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خود پہلی ضرب لگائی, اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے گھپ اندھیرے میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو, اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا. اس چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح الشام. جب اس چٹان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرب لگائی, اس کے اندر سے روشنی پیدا ہوئی اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو فتح فرما دیا. شام کی چابیاں اور شام کے خزانوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی. دوسری مرتبہ پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جلالت کا نام لیا, تکبیر بلند کی اور پھر اسی طرح ضرب لگائی, تو دوسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی اور تیسرا حصہ پھر ٹوٹ گیا. جب دوبارہ تیسرا حصہ ٹوٹا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح فارس. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں مبارک ہو, فارس کی چابیاں بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فارس کو بھی فتح فرما دیا. مجھے ملک ایران کی چابیاں بخش دی گئی. تیسری مرتبہ جب چوٹ لگائی, باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یمن کی چابیاں, یمن کو بھی خدا نے فتح فرمایا اور وہ ہمارے حق میں ہے. یہ دنیا کی دو بڑی عالمی طاقت تھے, روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو ضربوں کے ساتھ ہلا کر رکھ دیا. یہ وقت مفسرین نے یہاں پر بڑی لمبی طویل بحث فرمائی اور فرماتے ہیں کہ وقت یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو ضربیں اس وقت چٹان پر نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک چٹان پر دو ضربیں لگا کر ان دو بڑی عالمی طاقتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو ضربوں کے ساتھ زیر کر کے رکھ دیا. اور مسلمانوں کے حوصلے جو اتنا لشکر جبار سن سنا کر اور ان کے حوالے سے دیکھ کر جو آپس میں پریشان تھے, فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمانے کے ساتھ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. مسلمان اس قدر بلند ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو تو فرمانے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو وہ ان کے جو ذہن تھے وہ اس قدر مضبوط اور یقین تھا انہیں کہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ اٹل فیصلہ اور حقیقت ہی یہی ہے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موقع آئے اور ہمیں اجازت دی جائے, ہم اپنے گھوڑے دوڑا کر, جن کے پاس گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں یا جو پیدل ہیں, ہمیں اجازت دی جائے ہم ان کے جب وہ لشکر کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنا جہاد جو ہے وہ مکمل کریں. جب یہ سنا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
ملک ہمیں عطا کر دی. اس میں ایک اور چیز یہ ہے، یہ فارس اور یہ روم کب فتح ہوئے ہیں؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوئے ہیں. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کے فتح ہوئے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کی بشارت کب دی؟ خندق کھودتے ہوئے. پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والی فتوحات کی جب خبر ارشاد فرمائی تو یہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اہل تشیع حضرات کو کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ غاصبانہ تھی، وہ حق پر نہیں تھی، یعنی انہوں نے چھین کر خلافت لی تھی. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ان کے دور میں ہونے والی فتح حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی ذکر نہ فرماتے. اگر ان کے دور کے اندر ہونے والی فتح کریم محبوب علیہ السلام کی فتح اور اسلام کی فتح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت ثابت تھی، جس کے باعث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں ہونے والی فتح اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو. تو ان کے فتح کے وقت جو سپہ سالار تھے، جو امیر المؤمنین تھے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ خندق جب کھودی گئی 40 گز بڑی خندق جب کھودی گئی تو کفار قریش کے سردار جب اتنا لشکر جہاد لے کر یہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب آگے جا کے خندق دیکھی تو خندق دیکھنے کے بعد وہ حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلے تو ان کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ ہم ایک لمحے میں مدینہ پر حملہ کریں گے اور چھوٹی سی بستی ہے اور تقریباً یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر جب اس کا حملہ بول کر جب وہ سارا کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا اور ہم سب کچھ فتح کر کے وہ ایک دن میں واپس چلے جائیں گے. اتنا لشکر جرار ہمارے پاس ہے، ساز و سامان ہمارے پاس ہے، گھوڑے اونٹ اور اتنے دنوں کا سامان ہمارے پاس ہے، ہمیں تو پریشانی کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی یہ حکمت جو تھی خندق والی، یہ سب سے پہلی حکمت تھی. اس سے قبل جو کفار کے قریش کے جو سردار تھے وہ اس سے ناواقف تھے، انہیں اس چیز کی خبر ہی نہ تھی. اور جب انہوں نے یہاں پہ پہنچ کر دیکھی خندق اور خندق کو دیکھ کر ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم خندق سے پہلے ہی اپنے خیمے لگا کر وہاں پر خیمہ زن ہوں گے. یعنی خندق کو عبور کرنے پر وہ آمادہ نہ ہوئے کہ خندق عبور کی جائے تاکہ مدینہ منورہ کی طرف جو ہے چڑھائی کی جائے. وہ خندق عبور کرنے کے پر آمادہ نہ ہوئے، انہوں نے خندق سے پہلے ہی اپنے خیمے لگائے اور خیمے لگا کر وہاں سے شرارتیں کرنا شروع کر دی. بار کیا ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے جو یاران طریقت تھے، آقا علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، وہ ہر لمحے ان کفار مشرکین اور ان بغاوت کرنے والوں کے ہتھ کنڈوں سے واقف تھے. تو ایک ایک لمحے کی خبر حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہنچ رہی تھی. مختصر یہ کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب باہر نکلتے تو یہ خندق پار سے تیر اندازی کرتے اور مسلمانوں کے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے فرمائی کہ جب یہ وہاں پر خیمہ زن تھی، سردی کا موسم تھا تو پناہ کی سردی پڑ رہی تھی، سوار رسد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور ایک مہینہ تقریباً انہیں خیمہ زن ہوتے ہوئے وہیں پر ہو گیا. ایک مہینہ تک انہوں نے وہاں پہ رہے اور بالکل کچھ بھی نہ کر سکے. ان کے اندر عمر بن عبد ود ایک بہت بڑا جنگجو تھا. وہ اپنے لشکر سے باہر نکلا اور نکل کر خندق کے ارد گرد وہ گھوم رہا تھا. خندق کے ارد گرد گھوم رہا تھا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض
عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا باہر نکل کر خبر لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخالف کس حال میں ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو عمر بن عبد الفت اس کا ٹاکرا ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب اس کا ٹاکرا ہوا تو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ عمر بن عبد الفت جو تھا وہ اکیلا کسی بندے کے ساتھ نہیں لڑتا تھا. ہمیشہ جب کسی کے ساتھ لڑتا تو اسے کہتا کہ کم از کم میرے مقابل 10 بندے ہوں تو میں ان 10 کے ساتھ اکیلا لڑوں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ جب اس کا سامنے آمنا سامنا ہوا گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ اے علی آپ کو میں ایک موقع دیتا ہوں آپ واپس چلیں کیونکہ آپ کے اور قریش والوں کے آپس میں مراسم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ابو طالب کے بیٹے کو جب وہ اس سے لڑائی کروں یا میرے ہاتھوں سے ابو طالب کے بیٹا جو ہے وہ شہید ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا تو لہذا آپ واپس چلے جائیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری تلوار تو چاہتی ہے کہ میں نہ اٹھوں خیمے سے نیام سے باہر نہ آؤں لیکن اس وقت میری تلوار کو بہت پیاس ہے. میری تلوار نہیں چاہتی کہ میں تجھے چھوڑ کر واپس چلا جاؤں. تیرے لیے دو راستے یا تو اسلام قبول کر اور میرے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو اگر نہیں تو پھر تیاری کر آج علی کے ہاتھوں سے تو واپس نہیں جا سکتا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب اس سے یہ بات کہی تو اس نے پھر تیش میں آ کر اپنے گھوڑے پر سوار تھا اس نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے. تلوار چلائی اپنے تلوار چلا کر اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹنے کے بعد اس نے اپنا گھوڑا زیر کر دیا ثابت یہ کیا کہ اب میں واپس نہیں جانے والا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور ان کے درمیان جب یہ لڑائی ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پتہ چلا. انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو ملتا ہے روایتوں میں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عبد الفت جب یہ لڑے اور تقریباً ان کے لڑائی کے دوران اتنا غبار اڑا کہ اب یہ دونوں اس غبار کے اندر نظر نہیں آ رہے تھے. جب ایک لمحے کے لیے نظر نہ آئے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی سی ایک پریشانی کے ساتھ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ مد مقابل ہیں. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہلکی سی پریشانی بڑھی تو ایک لمحے کے بعد اس غبار میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ نے اپنی تلوار کا ایک وار کیا. اس کے سر سے آپ نے شروع کیا اور وہ وار جو سر سے آپ نے شروع کیا اس کی قدموں سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. مخالف لشکر کے لیے ایک بڑی شکستناک چیز تھی کہ ان کا اتنا بہادر اور جرنیل جو تھا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے اندر اسے زیر کر دیا. جب ایک یہ چیز ان کے لیے بن گئی کہ وہ پورا مہینہ اس پلان میں رہے کہ ہم حملہ کریں تو کیسے کریں. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساتھ لیا اور سمجھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آئی کہ جب ایک رات کا ٹائم اور سخت آندھی چلی سخت ہوا چلی اتنی سخت ہوا چلی کہ ان کے جو خیمے تھے وہ خیمے اڑ گئے. ان کی اپنی جو ہانڈیاں تھیں وہ ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے لشکر کے اندر اس قدر جو تھی وہ تیز آندھی چلی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لشکر والے جب باہر دیکھتے تو یہ ساری کی ساری تیز تند ہوائیں آندھیاں اس وقت لشکر کے اندر تھی. باہر کچھ بھی نہیں.